السلام علیکم ناظرین، نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں صباح الدین۔ آج ہم نے پروگرام عید کے حوالے سے رکھا ہے اور جیسا کہ ہر طرف عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ایسے میں ہم لالا اپنے عظیم صدیقی صاحب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں کیسے منا رہے ہیں۔ لالا جی، عید کی خوشیاں تو منائی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا تقریبات ہو رہی ہیں؟ کیا یقینی طور پہ ناظرین کو دکھانے کے لیے گھر سے قربانی کر کے آئے ہیں، لیکن قربانی اس بار بہت طرح کی۔ سب سے پہلے عید مبارک، تو سب نو عید مبارک، اختر مبارک شاہ صباح الدین۔ اس دفعہ عید بڑی اچھی الحمدللہ، ہمیشہ کی طرح ایک فریضہ ہے جو پروردگار کا ایک حکم ہے اور سنت ابراہیمی جس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ آج عید اسلام آباد میں اپنے گاؤں نہیں جا سکے کیونکہ والدین کی وفات کے بعد اب تو وہ 4 موکش گاؤں میں جی بالکل تو اپنے شہر اقتدار اسلام آباد میں عید منائی ہے، تو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا تھا اپنے طاقت اور اس کے مطابق جو انسان کر سکتا ہے۔ تو پچھلے سال جو 15,000 روپے کا یا 16,000 روپے کا حصہ تھا، اس بار 24,000 روپے میں ہوا ہے، 8,000 روپے قیمت اس کی بڑھ گئی ہے۔ تو بس حصہ کر کے قربانی کا گوشت گھر میں چھوڑ کے تو آ گئے ہیں کہ اپنے ناظرین سے گفتگو کریں۔ آپ سنائیں، آپ کی عید کیسی؟ ہماری بھی ایسی تھی، اس دفعہ تو ہم نے یہ حصہ ہی ڈالا ہے کیونکہ بڑے بڑے اچھی قربانی کیا کرتے تھے وہ بھی حصہ ڈالنے پہ مجبور۔ یہ جو مہنگائی ہے اور اس میں تو بکرا جو 35,000 کا تھا وہ اب 70-80 ہزار کا مل رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ مہنگائی نے تو قربانی پر بھی اثر ڈالا ہے۔ گائے اور بیل، یا جس کو ہم بیڑا کہتے ہیں، زیادہ تر پنجاب میں بیڑے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ پنجاب میں جو بیڑا وغیرہ اس دفعہ منڈیوں میں جو صورتحال تھی، ہمارا کیمرہ مین گیا تھا، فرانسس بھی گیا تھا، ہمارے رپورٹر ہیں عتیق وہ بھی گئے تھے۔ یہاں شادرہ ایک جگہ ہے اسلام آباد کے نواح میں، باراکو کے قریب، وہاں یہ منڈیوں میں جو لوگوں سے پوچھ کے آئے ہیں، لوگ بھی اب گئے ہیں اور جو بیچنے والے ہیں، جو تاجر ہیں صباح الدین بھائی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ ایک تو سوری قطع کلام آف، ایک تو بکروں کی قیمت زیادہ ہوئی، دوسرا قصابوں نے بھی اپنے ریٹ زیادہ کیا۔ یقینی طور پہ وہ جو قصاب لے رہا تھا 5-7 ہزار، وہ 15-20 ہزار روپے ایک بکرے کے کاٹنے کے، یہ بھی ہوا۔ اچھا، وہ چھریاں چاقو جب بیچ رہے تھے ان کی قیمتیں بھی دیکھیں تو وہ بھی اور یہ جو وہ ساتھ میں وہ جو چارہ وغیرہ بالکل یہ تو ایسا ہے کہ یہ عید جہاں پیٹرولنگ مصنوعات کی وجہ سے ساری زندگی پہ اثر انداز ہوئی ہے، قربانی پہ بھی اثر انداز ہوئی ہے۔ 2 سال پہلے میں نے بکرا کیا تھا، لیکن اس بار میری بڑی خواہش تھی، بڑی کوشش تھی، اور میری چھوٹی بچی ابیرا ماشاءاللہ کہہ رہی تھی کہ بابا اس بار بکرا لے، میں ذرا بکرے کے ساتھ فوٹو شوٹو بنواؤں گی آگے پیچھے، بنوائے فوٹو، لیکن نہیں ہو سکا نا، بکرا کیا بکری بھی نہیں لے سکے۔ تو وہی جو گائے والا حساب تھا، گائے میں حصہ ڈالا تو 7 حصے ہوتے ہیں۔ جی جو یہاں اسلام آباد کی روایت یہ کہ تقریباً تمام مساجد میں اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایک اچھا عمل ہے کہ اجتماعی قربانی، لوگ بھی مل بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو بھی ہو جاتی ہے، اور نسبتاً مناسب پیسوں میں سارا کچھ آپ ایک فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو مولوی صاحب ہے، ہمارے قاری صاحب، ان سے میں نے پوچھا، میں آکے کی صاحب ہے کچھ سستا ہے اس دفعہ کام کرنی؟ آتا ہے جی پچھلے سال 15-16 تھا، اس دفعہ تو بہت ہی دلچسپ بات بتا رہا ہوں، کہہ رہے بکنگ 20,000 میں کی، لوگوں سے اب لیں گے ہم 24,000 روپے، 24,000 روپے کے حساب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کریے، مل ہی نہیں رہتے، اور برداری کے لیے یا وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے گاڑی کی، جس میں یہ لے کے آئے ہیں ٹرک میں یا شاہزور میں جو لے کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 نہیں بلکہ 3 گنا زیادہ پیسے پچھلے سال کی حساب سے۔ بالکل ہوئے ساری چیزیں، پھر کسائی کا جو حساب، پھر چارہ جو ہی کھلاتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور پھر ٹینٹ وغیرہ جو لگاتے ہیں، ٹینٹ والوں نے بھی بڑھا دی ہیں۔ جس کا دال لگتا ہے وہ لگا رہا ہے، پوچھنے والا، اور بغیر اس کے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، ہر کوئی دیکھیں نا اصل جو فلسفہ کیا ہے، ہاں فلسفے کو تو وہ نظر انداز کیا ہوا ہے نا جی، جس طرح اور زندگی میں ہر چیز کو نظر انداز کیا ہوا ہے،
قربانی کا فلسفہ ہے باقاعدہ کہ اگر تمہاری طاقت ہے، تمہاری قوت ہے تو تم قربانی کرو، اور وہ بھی یہ ہے کہ منا میں، لیکن چونکہ یہ رسم پوری امت مسلمہ مناتی ہے تو جس کی استطاعت ہے اس کی استطاعت کے مطابق یہ بات کی گئی ہے، قربانی کے احکامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں حج کے حوالے سے بھی کہا گیا استطاعت ہے تو میرے گھر کا طواف کرو، بالکل، حج ادا کرو اگر طاقت استطاعت ہے، اگر طاقت ہے۔ آپ کے پاس 52 تولے چاندی اور اس کے ساتھ 7.5 تولے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار یا معقول نوکری ہے، صاحب استطاعت ہیں، تو قربانی آپ پہ عائد ہوتی ہے، قربانی لاگو ہوتی ہے۔ 2 روز پہلے جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، امام صاحب نے یہی کہا، اس نے کہا کہ 1 ارب کے قریب تقریباً جانور قربان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے کا یا 2 لاکھ روپے کا جانور لے رہے ہیں قربانی کے لیے، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، ایون میں تو فیس بک پہ دیکھتا ہوں 1 کروڑ 20 لاکھ کروڑ 80 لاکھ 70 لاکھ، وہ کہہ رہے ہیں 80 تسنو بادام کھلانے ہیں جی، شاید جی بالکل یہ بات ہے یار، خدا کے لیے شاید بادام انسانوں کو نہیں ملتے، آپ یار بکروں کو اور آپ ان کو آپ بیل کو کھلا رہے ہیں، اللہ دے واسطے یار کوئی خدا دا خوف کرو۔ تو یہ صورتحال ہے کہ امام صاحب کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں کہ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پیسے کو غریبوں کو دے دیں یا کوئی اور فلاحی کام کر لیں، اس نے کہا نہیں، حکم کیا گیا تھا قربانی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا یہ فلسفہ اتنا پسند آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے انہوں نے لٹا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جی بالکل، اسی پہ ہوا، اللہ نے اپنے بارگاہ میں قبول کر لی کہ اپنا جوان بیٹا قربان کرنا نیت ہے، یس، نیت کا دار مدار کی قربانی ہم پہ آئی، اور رہتی دنیا تک قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی یہ فلسفہ نماز روزے کی طرح اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کی طالب کو یہ قربانی عید والے دن آپ پہ آئیے، جو عید کے 3 ہر سال مسلمان مناتے ہیں دنیا۔ کیا اللہ کے احکامات اور پھر ان پہ عمل، یہ سکون۔ اللہ کو آپ کا نہ گوشت اور نہ خون پسند ہے، اللہ کو ایک قربانی کا فلسفہ پسند ہے، نیت، ایک حق میں حاکم، اللہ تیرا حکم ہے، تو ہمارا حاکم ہے، لبیک، ہم آپ پہ، آپ کے حکم پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ بس آج قربانی کی عید ہو گئی، شکر، ہاں یہ بھی ہوا، اور دوسرا یہ بھی کہ جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو میں نے اکثر دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو قربانی تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ، میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون جی، انہوں نے قربانی کی اور ساتھ ہی ایک ڈی فریزر بھی خرید کے لے آئیں۔ اور میں نے دیکھا یار انہوں نے ڈی فریزر خرید کے لے آئیں، تو یہ تو قربانی گوشت ووشت بانٹنا نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہتی ہیں بانٹیں گے ہم، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ میں نے یہ دیکھا گلی میں سے کہ کوئی بھی اس کے دروازے پہ آیا تو اس نے اسے گوشت نہیں دیا، اور نہ کہیں میں نے دیکھا کہ اس نے گوشت باہر کہیں بھجوایا ہے، اس نے وہی گوشت لے کے ڈی فریزر میں رکھ دیا۔ اب یہ قربانی دیکھیے، اب یہ نیت دیکھیے قربانی کا۔ تو اس طرح کی مثالیں بہت ہیں۔ قربانی کے حوالے سے ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ اپنے عزیز غریب رشتہ دار، 3 حصے ہماری جو روایت ہے، کہا گیا ہے کہ آپ سارا گوشت قربانی کا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، بالکل، آپ پہ کوئی بندش، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، جس طرح ایک آدمی بیمار ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں روزہ رکھ لیں یا کفارہ ادا کر لیں، یعنی ہر معاملے میں آپ کو یہ اتنا بڑی آسانی ہے، بڑی آسانی، اتنا آسان، بڑی رعایت ہے، بڑی رعایت، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ بھی آزادی دی ہے کہ آپ سارا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف طویل ترین عرصے، سال ہا سال بلکہ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم 3 حصے کرتے ہیں، 3 حصے برابر کر کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ کس کا؟ یہ اللہ کے نام کا۔ اللہ کے نام مینز غریب جو دروازے پہ آئیں گے۔ یہ کس کا؟ یہ رشتہ داروں کا، آپ کے عزیز اقربا، اس لیے کہ صلہ رحمی کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور پھر تیسرا سر جو ہوتا ہے آپ کے استعمال رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ وہ یہ دیکھیں، آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے،
सबाउद्दीन पेट भर जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन आपकी आंख नहीं भरती। आंख नहीं आंख भरती, कहते हैं कि अख रजनी चाहिए, हाँ। जड़ी साड़ी अख नहीं रही। नहीं रजनी। तो कुर्बानी के और भी देखें ना, अब जब गरीब आते हैं, मैं जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ, हर साल नोट करता हूँ बचपन से लेके अभी तक, कि जिस तरह आपने फरमाया कि 3 हिस्से, एक अपना, एक रिश्तेदारों के, गरीबों का। तो इस प्रोग्राम की विसासत से मेरा ये भी है कि अगर कोई सुन रहा हो, तो अगर आपके दरवाजे पे कोई आ जाए गरीब, तो उसे धुतकारिए नहीं, उसे उस कुर्बानी को कबूल करवाने के लिए उसको आप जब तक नहीं दिया जाएगा घर से गोश्त, जो दरवाजे पे आके मांगने वाले होते हैं, तो कुर्बानी आपकी नहीं होती। बेशक आप रिश्तेदारों को भी दे दें, अपना भी हिस्सा रख लें, लेकिन इन तीनों हिस्सों के दर्जात हैं। इसमें आपके जो खुद रख लिया वो इतना दर्जा नहीं रखता, इसमें जो दूसरों के लिए, रिश्तेदारों के लिए वो दर्जा इतना नहीं रखता, इसमें वो दर्जा रखता है जो आप गरीबों को देंगे, जो मांगने वाले हैं। कुर्बानी मीन्स तकसीम। हाँ, तकसीम। कुर्बानी मीन अपने आप को कुर्बान करना किसी भी मामले में, कि अपना पेट भूखा रख के किसी को खिलाना। अब ये एक हमारे चैनल 51 की जी। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी हुई है, इस चैनल के ऑनर को जी, बैरिस्टर यासिर को अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है कि यहाँ वो खुद तो पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि इन लोगों का जो बेआसरा और गरीब मस्कीन है, उनका हिस्सा भी होना चाहिए कुर्बानी के असल फलसफे के तहत। तो रोजाना डी चौक में हमारा जो दफ्तर है, यहाँ पे दोपहर का खाना, हाँ, वो आपने बताया। बिल्कुल मतलब दर्जनों अफराद ने, सैकड़ों अफराद ने अल्लाह की रजा के लिए तकसीम किया जाता है। तो ये है कुर्बानी, कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, जो शख्स पाकिस्तान में नहीं है और वो यहाँ पे गरबा मसाकीन की खिदमत कर रहा है, तो वो इलेक्शन में यहाँ आके वो MNA MPA का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो किसी कौंसिल या चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसने तो नहीं, अल्लाह के लिए कर रहा है, तो इट मींस कुर्बानी दे रहा है। दिस इज दी, ये भी कुर्बानी, जेन्युइन फलसफा, ये भी कुर्बानी। जिस तरह इस्लाम में खाना खिलाने पे जोर दिया गया है, बहुत ज्यादा, इसका इतना बड़ा दर्जा है खाना खिलाने का, जिसका कोई अंदाजा नहीं। अल्लाह ने फरमाया है कि और कुरान में खाना खिलाना। और दूसरा अपने नाज़रीन को बताता चलूं ना, नाज़रीन प्रोग्राम खत्म होने के, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पानी के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हम ये तो तौहीन समझते हैं ना कि किसी को पहे पानी का, लेकिन वालिदैन के हवाले से ये कहा गया था कि अगर आप पानी देते हैं, तो पानी अगर आपको प्यास लगी है, तो अपने वालिदैन को कहें कि इसका इतना बड़ा दर्जा है, इस दर्जे के मुस्तहिक आपके वालिदैन हैं या आपके करीबी अजीज हैं, उन्हें कहें हमें पानी दो, पानी उनके हाथ से लें, तो अल्लाह उसका अजर बहुत ज़्यादा देता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारा ये है, ईमान है कि जो हाथ का दिया हुआ होता है वो कभी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि ये हाथ का दिया हुआ ही कबूल होता है। बहुत शुक्रिया। लाला अजीम सदीकी साहब से कुर्बानी के फ़लसफ़े के हवाले से बातचीत हो रही थी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।